میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے، لمحہ لمحہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو آدھی رات گزر گئی، سرکار سوئے نہیں۔ کسی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ آرام نہیں فرما رہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قیدی بن کے آئے ہم قیدیوں کے اندر میرے چچا عباس بھی ہیں، میرے چچا عباس بھی ہیں۔ اپنے رشتہ داروں سے اتنا پیار ہونا چاہیے۔ میرے چچا عباس بھی ہیں، انہوں نے ان کے کرہنے کی آواز آ رہی ہے تو مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو سرکار نے یہ فرمایا، تھوڑی دیر بعد سرکار نے پوچھا چچا عباس کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ صحابی نے عرض کی حضور ہم نے اس کی مشقیں کم کر، جو رسیاں باندھی ہوئی تھی وہ ڈھیلی کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں، سب کی ڈھیلی کرو، سبحان اللہ، سب کی ڈھیلی کر دی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے ان کو لے کر، تو جو قیدی بنے تھے ان قیدیوں کو چھوڑنے، چونکہ مسلمان بہت غریب تھے تو ان کو حکم ہوا کہ 4,000 درہم دے دو اور تمہیں آزادی مل جائے گی۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے درہم ادا کیے اور واپس چلے گئے۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا چچا کیسی بات کرتے ہو، موقع سے چلتے وقت تو نے میری چچی ام الفضل کو جو سونا دیا تھا سبحان اللہ اس کا کیا کرنا ہے؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں جان گیا کہ واقعی اللہ کے آخری رسول سبحان اللہ، جو غیر جانتا وہی تو اللہ کا رسول ہے، تو میں پہچان گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع، یار اسلام نے کیا کیا منظر دکھایا۔ ابو العاص بن ربیع یہ بھی کفار کی طرف سے آئے تھے اور یہ بھی قیدی بن گئے، قیدی بن کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے۔ سرکار نے فرمایا 4,000 درہم دے دے، جیل کی جان چھوڑ دے، چھوٹ جائے گا۔ انہوں نے پیغام بھیجا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی لگتے جگر میں، کیونکہ اس وقت مسلمان اور کافر کے لیے یہ کوئی تمیز نہیں تھی شادی کے حوالے سے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے ایک ہار بھیجا، اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے ہار بھیجا۔ جب فدیے پیش کیے گئے وہ ہار جب سامنے آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو آنکھوں سے چشمان رحمت سے آنسو جاری ہو گئے، سرکار رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہار جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو تحفہ دیا تھا، اگر تم اجازت دو، تم اگر اجازت دو تو میں یہ ہار واپس کر دوں۔ سبحان بھلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون انکار کر سکتا؟ سنن نسائی شریف کی روایت مجھے یاد آئی، قبیلہ حوازن کے کچھ لوگ ان کی عورتیں بچے قابو آ گئے تو وہ چھڑانے کے لیے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر رس کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھیے جو میرا خاندان ہے اس خاندان کی تو میں ضمانت لیتا ہوں، ان کے ہاں جو قیدی بن گئے ہیں جو غلام بن گئے وہ تو میں آزاد کروا دوں گا، لیکن سب کے لیے تو نہیں کہہ سکتا۔ تم نے ایسا کرنا ہے، سنو تم نے ایسا کرنا ہے جب میں زور کی نماز پڑھ لوں تو زور کی نماز پڑھنے کے بعد تم نے کھڑے ہو جانا ہے اور تم نے کھڑے ہو کر کیا کہنا ہے؟ وہ نعرہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کو بتایا، آج وہی نعرہ ہمارا مقدر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں تم نے کھڑے ہو کے کہنا ہے نستعین برسول اللہ، نستعین برسول اللہ، نستعین برسول اللہ، ہم اللہ کے رسول سے مدد چاہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے مدد چاہتے ہیں، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ۔ یہ روایت نہ ہو ذمہ داری میری ہے، سنن نسائی شریف کی روایت ہے۔ سرکار نے فرمایا تم نے کہنا ہے نستعین برسول اللہ، میں بول دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میرے اور میرے قبیلے والوں کو جتنے غلام ہیں وہ آزاد ہیں۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ جب آپ چھوڑ رہے ہیں آپ ہمیں کیوں بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ ہمارے مالک ہیں، سبحان اللہ، آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں، آپ حکم دیں کیا نہیں کریں گے، ہم سارے آزاد کر دیے، سبحان اللہ، سارے آزاد کر دیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ
وسلم کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے کے لوگ پکڑے گئے، میرے قبیلے کے لوگ پکڑے گئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پہ سارے چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ سے شادی جب کی نا، ایک بیوی سے جب شادی کی، وہ ام المؤمنین بڑی، تو صحابہ نے ان کے سارے رشتہ دار آزاد کر دیے کہ سرکار کے سسرالی ہوں اور ہم ان کو قید میں رکھیں۔ صحابہ کی کتنی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبت ہی کے کرشمے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر یہ تم چاہو تو میں یہ ہار واپس کر دوں۔ صحابہ نے کی حضور ہم بھی آپ کے، ہار بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا، آپ قبول فرمائی جو چاہیے کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بھی واپس کر دیا، حضرت ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر یہ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے، لیکن ان سے فرمایا کہ تم نے مکے جا کے میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دیں۔ انہوں نے ٹھیک ہے، انہوں نے بیٹی کو بھیج دیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک مرتبہ یہ قافلہ لے کے جا رہے تھے تو مدینے میں جو مسلمان تھے ان کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی تو ان کا مال اسباب جو ہے وہ قبضے میں کر لیا گیا، اور یہ چھپتے چھپاتے ڈھونڈتے حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھائی گھر کے دروازے پہ پہنچے، اور حضرت زینب سے آگے کہا، شوہر تھے، یہ کہا کہ مسلمان میرے در پہ ہیں تو آپ مجھے پناہ دے دیجیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا، سرکار نے فرمایا کہ یہاں تو امریکی کتے جو ہیں وہ تو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا ساتھی کون ہے اور ہمارا بیگانہ کون ہے، جب ان کے سامنے کوئی آئے تو رگڑ دیں گے سارے، ٹھیک ہے، اور پھر سبق دیتے ہیں انصاف کا، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انصاف کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں عدل کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مساوات قائم کی تھی کہ ادنا سے ادنا مسلمان اگر کسی کو پناہ دے دے گا تو تمام کی طرف سے پناہ ہوگی، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آواز دی، مسجد نبی میں سرکار بیٹھے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا جان میں نے ابو العاص کو پناہ دی۔ پھر ابو العاص کو بول دی اٹھ گئی، اب ابو العاص کو کوئی چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پناہ مل گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام پیش کیا، انہوں نے کہا نہیں ابھی کلمہ پڑھنا۔ پھر چلے گئے مکے پہنچے، مکے پہنچ کے مکے والوں کو بلایا، بھائی جس کا مال تھا وہ سارا لے لو۔ سب نے مبارک باتیں آ کے دی، کئیوں نے مسلمان کی بدگوئیاں کی کہ مسلمان ایسے ویسے ویسے ویسے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ نے وہ سارا مال ان کو واپس کر دیا۔ واپس کرنے کے بعد آپ نے ارشاد کرنا کسی کا کوئی مال ہے تو نہیں لیا؟ انہوں نے بولا نہیں۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اب سنو میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آخری رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ ابو العاص آپ کیوں؟ انہوں نے کہا میں وہی کرتا تو تم سمجھتے شاید مال کھانا تھا اس لیے۔ اور پھر ان کو مقام ایسا ملا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی کو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر سرکار نماز پڑھا کرتے ہیں۔ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رتبہ بڑا ہے، تمام رتبہ ہے، لیکن سوچئے نا سرکار سجدے میں جاتے ہیں وہ کندھوں پہ آگے بیٹھتے ہیں، مگر یہ ایسی نمازی ہے سرکار اٹھا کے خود نماز پڑھتے ہیں، سرکار رکوع و سجود کرتے ہیں بٹھا دیتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں۔ اور اسی مہینے کہ انہی دنوں کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو جبریل سلام کہتے ہیں، جبریل جن کو سلام کہتے ہیں، جن کے بارے میں دیکھیں ہمارا باپ جا کے رشتہ دیکھتا ہے، ہماری امی جا کے رشتہ دیکھتی ہے، بہن بھائی جا کے رشتہ دیکھتے ہیں، عزیز و اقارب جا کے رشتہ دیکھتے ہیں، رشتہ دیکھ کے پھر شادی طے ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری امی جان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار نے فرمایا جبریل نے مجھے تصویر لا کے دکھائی، اور وہ تصویر کہاں پہ تھی؟ جبریل کی ہتھیلی پہ تصویر چھپی ہوئی تھی۔ آپ کے حضرت حضور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد آپ کا دل غمگین ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں میں اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دی۔ سبحان اللہ، جن کی شادی آسمانوں پہ رب تعالیٰ نے کر دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو وحی اترتی، جن کے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے، جن کے ہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کا حجرہ تھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، اور انہی کا حجرہ ہے جس کی زیارت کو صبح شام 70,000 صبح 70,000 شام کو کیا ہے۔ یہ انہی کا حجرہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قرآن پوری کائنات کے اندر جہاں نہیں بستے ہیں، کہتے ہیں گنبد خضرا کی زیارت کرنی ہے، سنہری جالیوں کی زیارت کرنی ہے، وہ جو سنہری جالیاں جہاں لگی ہے وہ انہی کا حجرہ ہے۔ یہ تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ برات کا اعلان کرنا چاہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو رب تعالیٰ نے بیٹے سے فرمایا بیٹا، یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا ہے یہ بیٹا گواہی دے گا۔ حضرت مریم پر تہمت لگے تو بیٹا گواہی دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگے تو زلیخا کے اہل خانہ میں سے بچہ گواہی دے گا۔ زلیخا پر تہمت لگے وہ جو زنا کا بچہ ہے وہ گواہی دے گا۔ دنیا کے جس فرد پر جو تہمت لگی اللہ کے پیارے پر، اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی کا احترام کیا، لیکن اماں کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ام المومنین ہیں، وہ رتبہ رکھنے والی بیوی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وجہ ہے کہ ان کے اوپر جب تہمت لگی تو رب